بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا میزبان و شاہد قمروانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم ایشو پر آپ سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ملک پاکستان کی ایک بڑی مشہور مذہبی شخصیت منادر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے سبقت لسانی کے تحت ان سے چند کلمات نکلے۔ یہ سارا سنیریو میں اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ دن پہلے پنڈی کے ایک وائز نے دوران تقریر یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کو صحابی ڈکلیئر کیا اور کہا کہ جو ان کی گستاخی کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، اس طرح کے کلمات۔ اور ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یقیناً ان کی مراد کوئی اور ہوگی، عمر بن سعد نہیں ہوگا۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب اس چیز کا رد کر رہے تھے کہ عمر بن سعد کوئی صحابی نہیں ہے، ہم صحابہ کی تعظیم کرنے والے ہیں، لیکن تم عمر بن سعد جیسے لوگوں کو صحابہ بنا کر ہمارے سامنے پیش نہ کرو، یہ لوگ ہمارے لیے بالکل بھی قابل تعظیم نہیں بلکہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ تو وہ یزیدی لشکر کی بات کر رہے تھے، تو اس دوران عمر بن سعد کی جگہ ان کی زبان سے عمر ابن العاص نکل گیا، اور پھر جو مذمت انہوں نے عمر بن سعد کی کرنی تھی اور اپنے خیال میں وہ اسی کی کر رہے تھے، وہ عمر بن عاص کے بارے میں کلمات ان سے نکل گئے۔ اور پھر جیسے ہی ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ آپ نے عمر بن سعد کی جگہ عمر ابن العاص کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ صرف ولدیت کا فرق ہے، وگرنہ نام سیم ہے، تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ولدیت کی وجہ سے بندے کو مغالطہ لگ سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی ان کے علم میں یہ بات لائی گی، انہوں نے فوراً ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر انہوں نے توبہ اور رجوع کیا، اور یہ بالکل کلیئر کہا کہ میری مراد عمر بن سعد تھا، عمر ابن العاص نہیں تھے، اور پھر اس کے اوپر توبہ اور رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کیا۔ آپ یہ ان کا کلپ سنیے گا کہ کس طرح انہوں نے اگرچہ مگرچہ یہیں کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، بلکہ بالکل کلیئر کٹ اور واشگاف الفاظ کے اندر انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ میرے سے غلطی سے یہ نام چینج ہوا، میں نے جان بوجھ کے میری کوئی ایسی مراد نہیں تھی۔ پھر اس کے اوپر واضح انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، اور بالکل اتنی کلیئر کٹ توبہ اور استغفار اور رجوع کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں جو کچھ ابھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی گئی، مقدمہ بنوا دیا گیا، اور پھر اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح اچھل کود کر رہے ہیں، اور گستاخی اور ان ساری چیزوں کو آپس کے اندر، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا پرابلم کیا ہے کہ ہر چیز کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ وہ کلپ سنیے گا، پھر ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد اور اتنے واشگاف الفاظ میں توبہ رجوع اور استغفار کے بعد بھی آپ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، اور یہ ساری چیزیں پھر کس طرح مناسب ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کچھ مزید گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عمر بن العاص کا دور دور تک میرا تصور نہیں تھا، میں عمر بن سعد کہہ رہا تھا، لیکن عمر بن العاص میری زبان سے سبقت لسانی سے نکلا، اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمے پر، ایمان پر موت نہ عطا کرے، کہ اگر دور دور تک میرے وہم و گمان میں سیدنا عمر بن العاص کا کہیں تصور بھی ہو، میں عمر بن اب یہ آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے حلفاً یہ بات کہی کہ میں عمر بن سعد کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، عمر بن العاص کے بارے میں دور دور تک میرے ذہن میں تصور نہیں تھا، اور اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اب اتنی کلیئر کٹ بات کے بعد، اعلانیہ توبہ اور رجوع کے بعد بھی ان کے اوپر مقدمات کروانا، ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا، اور یہ کہنا نہیں ان کے دل کے اندر بغض ہے۔ یار آپ نے دل کے اندر گھس کے دیکھا ہوا ہے، آپ دلوں کے بید کب سے جاننے لگے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے
کہ کسی دوسرے شخص کی سبقت لسانی بھی گستاخی لگتی ہے اور اپنی گستاخیاں بھی ان کو سبقت لسانی معلوم ہوتی. میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر سکتا ہوں کس کس نے کیا کیا کہا تھا اور اس کے اوپر پھر کس کس طرح توبہ اور رجوع اور استغفار کیا تھا. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہوا تھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں قتل امام علی مقام امام حسین کے حوالے سے. انہوں نے کہا میرے پاس جو تاریخی شواہد ہیں اس میں کوئی ایسی صریح عبارت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ امام علی مقام کو قتل کر دے. بعد میں اس کے اوپر کلیریفیکیشن پیش کی گئی. اگر یہ توبہ رجوع اور وضاحت قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ توبہ رجوع اور وضاحت قابل قبول کیسے ہو گئے. مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی ایک ریلی نکالی گئی اور اس کے اندر سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. بعد میں اس کے اوپر انہوں نے رجوع کیا کہ ہماری مراد یہ نہیں تھی. ہمارے جس ساتھی نے یہ نعرہ لگایا اس نے بھی بعد میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لہذا اس سے ہم نے اعلان برات کیا ہے. یہ آن دی ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کی وضاحت توبہ اور استغفار رجوع قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ رجوع کیسے قابل قبول ہوگی. معیار تو پھر ایک ہونا چاہیے نا, آپ معیار تو نہ بدلیں. دعوت اسلامی کے امیر ریاست طاری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہنے سے منع کر دیا, حالانکہ واضح حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کلمہ کہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مولا کائنات کو بھائی کہے. بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کیا. تو اگر یہ توبہ اور رجوع اور استغفار قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ کیسے قابل قبول ہو گیا. پھر انہوں نے بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ کے نعرے لگوائے. اس سے بعد میں انہوں نے رجوع کیا جب ان کو توجہ کروائی گئی کہ جناب اگر آپ حضرت معاویہ کو بے گناہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کس کو گنہگار کہہ رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے شہر اعتکاف کے اندر کافی دن اس کے اوپر سیر حاصل کلام فرمایا, ہر حوالے سے آپ نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی. بعد میں الیاس طاری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو اگر کسی ایک بندے کا آپ یہ کہتے ہیں نہیں اس کے دل کے اندر بغض ہے تو پھر جو باقی رجوع کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں ان کا رجوع آپ کے لیے کیسے قابل قبول ہے. کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک علامہ عارف ستار صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ سارے علی ولی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان سے کہا گیا جناب علی ولی سے کیا مراد ہے, کیا مولا علی اور مرتضیٰ صحابی نہیں ہیں. بعد میں اس سے جناب رجوع آ گیا. یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہو گیا. اپنے گریبان میں بھی آپ جا کے نا دوسروں کے اوپر آپ مقدمات کروائیں. اور پھر الیاس قادری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت جہجہ غفاری کے بارے میں بد نصیب اور خبیث النفس جیسے الفاظ لکھ دیے. بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کیا. تو یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہو گیا. اس کے اوپر بھی FIR آپ کٹوائیں. اور پھر سبقت لسانی رہ گئی. یہ جو لاہور کے موصوف ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کس طرح بے باکی کا مظاہرہ کیا. پھر سیدہ پاک کے بارے میں صرف بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا, رسول اللہ کے کلمات کو نامناسب کہہ دیا. انبیاء سے خطاب کا صدور ممکن ہے یہاں تک کہ جملے کہہ دیے. لیکن یہی لوگ جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر مقدمات کروا رہے ہیں, ان کے خلاف گستاخی کے فتوے جاری کر رہے ہیں, یہی اس صراط مستقیم کا جو امیر ہے وہ صراط مستقیم تو نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی راہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور اس کو کنز العلماء قرار دیتے ہیں. پھر وہاں آپ کو گستاخی کیوں نظر نہیں آتی. یہاں توبہ رجوع استغفار کے بعد اتنی بالکل کلیئر کٹ الفاظ کے اندر اعلانیہ توبہ رجوع کے بعد بھی آپ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور وہاں وہ شخص آج تک ڈٹا ہوا ہے. اس نے تو جب اس کو کہا گیا علماء نے یہ کہا چلے سبقت لسانی سے ہو سکتا ہے یہ نکل گیا ہو, آپ رجوع کر لیں. اس نے کہا نہیں, مجھے بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ سبقت لسانی سے نکلا ہے, میں کہتا ہوں یہ سبقت لسانی سے نہیں, یہ معاذ اللہ غیرت ایمانی سے نکلا ہے. استغفر اللہ العظیم, کون سی یہ غیرت ایمانی ہے.
خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کو خطا کے اوپر کہا جا رہا ہو. یہ کون سی ایمان کی غیرت ہے؟ یہ کون سی قرآن کی عظمت ہے؟ لیکن جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا موصوف نے کہ حضرت معاویہ کا دفاع الوہیت کے آداب کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر انسان اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے. پھر صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دل میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض تھا، پھر بعد میں اس سے توبہ رجوع کیا. وہ آپ کو توبہ رجوع کیسے قابل قبول ہو گیا؟ یہ جو راولپنڈی کی ہے عیدگاہ شریف والے پیر حسان نصیب الرحمان صاحب، انہوں نے اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بات کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے کچھ کہہ دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت کو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی اور شخصیت کو افضل کہنے سے کوئی گستاخی ہو یا کوئی اس طرح کو. آپ کتب عقائد اور دوسری کتب کے اندر یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. آپ مقالات الاسلامیین آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ دیگر کئی کتب کے اندر مسئلہ افضلیت مختلف فی مسئلہ ہے. ہر دور کے اندر اس کے اندر مختلف آراء رہی ہیں. پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام فرمایا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظریہ تھا. امام ابن عبد البر کی آپ کتاب الاستذکار اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو تفصیلی کلام مل جائے گا. لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی تو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا کے اس سے رجوع کروایا تو انہوں نے رجوع کیا، جی نہیں میں غلط کہہ گیا، میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں. تو یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہوگا؟ کراچی کے مفتی عبدالعلیم صاحب ہیں، انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں حد درجہ بے باکی کا مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے معاذ اللہ امام حسین کو غلط گائیڈ کیا. کربلا کا سارا واقعہ اس وجہ سے ہوا، بھائی کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. یہ ساری چیزیں معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کہتے چلے گئے. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ کے انہوں نے توبہ رجوع اور استغفار کیا. پھر یہ جو پنڈی کے موصوف ہیں علامہ غفران سیالوی صاحب، جنہوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر شور کیا، انہوں نے خود کیا کچھ کہا ہوا ہے یہ سارے جانتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا اگر حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی نہ کہا جائے تو معاذ اللہ مولا علی کو بچانا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب بات یہاں تک آ گئی کہ کہا گیا کہ اگر حضرت معاویہ کا دفاع نہ کیا جائے تو مولا علی کو بچانا مشکل ہو جائے گا. رسول اللہ کے فرامین کی بھی حیا نہیں آتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ قریش کا معنی ڈنگر کر دیا معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نسبت ہے؟ اس چیز کا بھی کوئی حیا نہیں آتا ان لوگوں کو. سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین سلام اللہ علیہ، حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو لگڑ سے تعبیر کر دیا. خطاب کے اندر کہا کہ مولا علی المرتضیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ کسی لگڑ کو جانشین نہیں بنایا جاتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن کسی کو یہاں پہ کوئی مقدمہ یاد نہیں آیا، کوئی گستاخی یاد نہیں آئی. سارے چپ سادے ہوتے ہیں، سارے چپ ساد کے بیٹھے رہے. یہ تمام چیزیں آج بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، سارے کلپ آج بھی موجود ہیں. کچھ علماء نے اپنی چیزوں کے اوپر رجوع کیا، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. کچھ آج تک ان کو اپنی چیزوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور آج تک اسی ثبوت کے اندر اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ کرواؤ. حالانکہ یہ جو مقدمات والا سلسلہ ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی شدت پسندی آ گئی. ابھی تو خیر سے وہ بل بھی منظور ہو گیا، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے جو بل ہوتے ہیں ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذرا سی بات کو گستاخی سے تعبیر کر کے جناب مقدمات کروائے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالو، یہ کرو یہ کرو. اسی وجہ سے تو پاکستان کے اندر کوئی علمی فضا پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ عالم عرب کے اندر جائیں اور دوسرے ممالک کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو رنگ ہی اور نظر آئے گا. علم حدیث شریف یہاں پہ کیوں نہیں پروان چڑھتا؟ بہت کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو علم حدیث کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر فضا بن چکی ہے اس کو بند ہونا چاہیے. چھوٹی سی بات کے اوپر گستاخی کے فتوے
پھر گستاخی صرف دوسرے کی نظر آتی ہے، اپنی گستاخی نظر نہیں آتی۔ میں نے ابتدا کے اندر ایک بات کی تھی کہ اپنی گستاخی بھی سبقت لسانی لگتی ہے اور دوسرے کی سبقت لسانی بھی گستاخی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے، تو انسان کو تھوڑا سا دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص وارثان محراب و منبر کو تھوڑی سی دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خواہش نفس جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر اور ان کی رضا جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کام کیے جانے چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔